دوران ملت اسلامیہ اس طرح کی باتیں عوام میں یہ بہت مشہور ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب 16 سیدوں کے روزہ، جو شخص 16 سیدوں کا روزہ رکھے گا تو اس کو 16 سال تک موت نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے کوئی کہتا کہ جس گھر کے اندر 16 سیدوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں پریشانی نہیں آتی ہے۔ عزیزان گرامی، ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ حضرات اس بات کو یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کتاب کے مصنف کا نام پڑھیں، جو اس کتاب کا رائٹر ہے۔ رائٹر اگر اہل سنہ والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، یعنی آپ حضرات یوں سمجھ لیں، اگر بزرگوں کی محبت اس کے سینے کے اندر ہے، اگر اس طرح کا مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، تو آپ اس کی کتاب کا مطالعہ کریں، یقیناً آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، اس بات کو بھی آپ حضرات یاد رکھیں، اگر مصنف کوئی بدعقیدہ ہے، کوئی بد مذہب ہے، بد دین ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کتاب کا ہرگز مطالعہ نہ کریں، بلکہ اس طرح کی کتابوں سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں۔ اب اس بات کو آپ لوگ یاد رکھیے کہ 16 سیدوں کی کہانی کی جو کتاب ہے، اس کی کوئی اصل، کوئی حقیقت شریعت مصطفیٰ کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کتاب پر مصنف کا نام ہے، رائٹر کا نام ہے۔ اور 16 سیدوں کا جو روزہ ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ حضرات سمجھ لیں کہ سال میں 1 ماہ کے روزے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے تو وہ نفل روزے مانے جائیں گے اور اس کو نفل روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، 16 سیدوں کے روزے کی حقیقت جو ہے یہ بھی من گھڑت حقیقت ہے، اس طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو چاہیے کہ شریعت مصطفیٰ میں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی کتاب کو مطالعہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں اس کے مصنف کا نام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔